انسان کے اندر نفس لگا ہوا ہے، اور یہ نفس اپنے اندر بڑائی چاہتا ہے، بڑائی، کہ میں بڑا ہوں بڑا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے، چھوٹا کرے، اپنے آپ کو چھوٹا، بالکل عاجزی اختیار کرے، عاجزی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ فرمایا کہ من تواضع للہ، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ بطر الحق غمت الناس، یہ تعریف ہے تکبر کی۔ حق بات سے انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر کی علامت۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کہ کیا میرے اندر تکبر تو نہیں ہے۔ ہم اپنے نام کے ساتھ کسی کو خط لکھنا ہو تو ہم نیچے لکھتے ہیں حقیر، فقیر، ناچیز، ہم لکھتے ہیں نا ناچیز۔ اچھا، اگر کوئی ہمیں ناچیز کہہ دے، وہ حقیر صاحب، فقیر صاحب، ناچیز صاحب، تو ہمیں کیسا لگے گا؟ یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ کوئی ہمیں حقیر کہے، یہ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ۔ بندہ کہے کہ تو نے جیسا سمجھا ہے نا، میں تو اس سے بھی برا ہوں، تو نے جیسا سمجھا ہے میں اس سے بھی برا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ پگ ڈنڈی تھی، اس طرف بھی گندا پانی، اس طرف بھی گندا پانی، یہ گزر رہے تھے، صاف ستھرے کپڑے تھے، سفید کپڑے تو زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو ادھر سے ایک کتا آ رہا تھا، دونوں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب یہ اگر پانی میں اترتے ہیں تو ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، یہ کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا تو کتا ہے، تو مکلف نہیں ہے، تو ذرا نیچے اتر جا اس کیچڑ میں، اس نالی میں، اب میں گزر جاؤں، میں نے نماز پڑھنی اور میں نے پاک صاف رہنا ہے، تو مکلف نہیں ہے۔ تو کتے نے کہا کہ آپ اگر اس میں اتریں گے تو آپ تو دھو کر اپنے کپڑے پاک کر سکتے ہیں، دھو کر پانی سے آپ کے کپڑے اور آپ کا جسم پاک ہو جائے گا، لیکن آپ کے دل میں یہ جو داغ لگ گیا ہے نا کہ میں اس کتے سے اچھا ہوں، یہ کیسے دھلے گا؟ یہ کیسے دھلے؟ کتے نے زبان حال سے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کتا بھی بول رہا ہے، اندر سے ضمیر بولتا ہے کہ کتے نے یہ کہا کہ تیرے دل میں جو یہ بڑائی کا داغ لگ گیا کہ میں کتے سے اچھا ہوں، یہ داغ کیسے دھلے گا؟ تو اللہ والے اپنا محاسبہ ایسے کرتے ہیں، مثالیں دے دے کر۔ اور ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے، حضرت عبد المالک تھانہ قریشی والے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اشعار ہیں، وہ اشعار بڑے زبردست ہیں تو سرائکی میں، آپ پختون حضرات ہیں، آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو مزہ ضرور آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا،
مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، اس مٹنے نو تو سمجھ نہ مٹنا، اس تو بھی مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا۔ تو سمجھ آئی کہ نہیں؟ ترجمہ کروں اردو میں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ او فقیر، تو مٹ جا، اپنے آپ کو مٹا دے، اپنے اندر عاجزی پیدا کر لے، اور تو اگر یہ سمجھے نا کہ تو مٹ گیا ہے، مجاہدے کر کر کے تو مٹ گیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی بھی تو نہیں مٹا، ابھی تیرا تکبر ختم نہیں ہوا، اس سے بھی زیادہ عاجزی پیدا کر اپنے اندر، اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو مٹا۔ جے تو آکھی ہاں میں مٹیا، اجا بھی تو نہ ہی مٹیا، چھٹا پی گئیاں دودھ وچ تیرے، دودھ تیرا ہے پھٹیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تیرے دودھ میں چھیٹے پڑ گئے ہیں، چھیٹے پڑ گئی ہیں، چھیٹے دودھ میں اگر چھیٹے پڑ جائے نا کسی دہی وغیرہ کی کسی چیز کے، تو دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ تیرا دودھ میں چھیٹے پڑ گئے ہیں، دنیا کے چھیٹے پڑ گئے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اجا بھی ویلا در مرشد دے جا کے ٹھیک کرا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا۔ چھٹاں پی گئیاں دودھ وچ تیرے، دودھ تیرا ہے پھٹیا، تیرا دودھ پھٹ گیا ہے، تیرے اندر تکبر آ گیا، تو خراب ہو گیا ہے، تو اس کو ٹھیک کروا۔ دودھ پھٹ جائے نا، اگر پھٹ جائے، اس کو تو سمجھتے ہیں نا، تو پھٹ جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے جی؟ آپ بتائیں کہ دودھ پھٹ جائے تو ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر اسے ابالا نہ دینا، آپ اس کو ابالے نہیں، اگر ابال لیا تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا، اگر ابالا نہیں تو اس کا نسخہ موجود ہے، وہ دودھ پھٹا ہوا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نوٹ کر لیں سب حضرات، دودھ کتنا بھی ہو، وہ ایک اجتماع تھا ہمارا نقش بندی اجتماع، تو اس میں کتنے من دودھ تھا، تو وہ خراب ہو گیا۔ وہ آیا ان کا بندہ میرے پاس، کہنے لگا کہ آصف صاحب دودھ ہمارا پھٹ گیا ہے، کیا کریں اس کو؟ میں نے کہا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، میں آ رہا ہوں اور ابھی ٹھیک ہوتا ہے انشاءاللہ۔ میں گیا، اس میں نے ایک کیمیکل ہے، وہ عام ملتا ہے، میں بتاتا ہوں ابھی اس کا نام، وہ لیا میں نے، اس کو میں نے تھوڑے سے دودھ میں مکس کیا، اور پھر اس کو میں نے سارے دودھ میں مکس کر کے ہلایا اسے، میں نے کہا اب اس کو ابالو۔ جب ابالا تو دودھ بالکل ٹھیک تھا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ کون سا کیمیکل ہے؟ میٹھا سوڈا، میٹھا سوڈا تھوڑا سا ڈالنا ہے، زیادہ ڈالیں گے تو پھر اس کا ذائقہ دودھ میں آ جائے گا۔ کچے میں تھوڑے سے دودھ میں ملائیں پہلے، اور پھر اور تھوڑے سے دودھ میں، آدھا کلو دودھ میں، پاؤ دودھ میں مکس کر کے ابال کے دیکھیں، چیک کریں خراب تو نہیں ہوا، پھٹا تو نہیں پھٹا، بس پھر سارے میں مکس کر دیں اور اس کو پکائیں، دودھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، نسخہ بھی بتا دیا آپ کو، لاہور سے آیا ہوں میں آپ کو نسخہ بتانے کے لیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چھٹاں پی گئیاں دودھ وچ تیرے، دودھ تیرا ہے پھٹیا، اجا بھی ویلا در مرشد دے جا کے ٹھیک کرا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا۔ یہ دودھ تیرا پھٹ گیا، تیرے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی ہے اس کو تو ٹھیک کروا لے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ دودھ کو تو ابالا موت آ جائے، اس سے پہلے تو اس اپنے اندر کے گند کو ٹھیک کروا لے۔ اور کیسے ٹھیک ہوگا؟ شیخ کے صحبت میں جا، وہ تیرے دودھ کو، پھٹے ہوئے دودھ کو صحیح کر دے گا۔ یہ ماہر ہی کر سکتا ہے، جو ماہر ہوگا وہ کرے گا اندر کے باطن کو، باطن کی اصلاح کرے گا۔ جو اندر تکبر آ گیا، جو اندر بگاڑ آ گیا، تو اس بگاڑ کو کون سدھارے گا؟ وہ شیخ کامل سدھارے گا۔ یہ نفس کی اصلاح خود نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں، خود نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے، وہ 4 بڑے مقاصد بیان فرمائے۔
کون کون سے؟ یتلو علیہم آیاتی ہی، اس کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتی ہی ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ چار بڑے بڑے مقصد بیان فرمائے، ان میں دوسرا بڑا مقصد وہ ہے تزکیہ نفس، کہ امت کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ اور تزکیہ کیا ہے؟ یہی پھٹا ہوا دودھ کو سدھارنا، اس کی اصلاح کرنا، اندر باطن جو بگڑ گیا اس میں سے ایک مرض کی میں نے مثال لی ہے، اور وہ ہے تکبر۔ وہ تکبر کی اصلاح ہو جائے تو انسان کے نفس کا تزکیے کی طرف انسان چل پڑتا ہے، اور بہت بڑا تزکیہ تکبر کے ٹوٹنے سے نصیب ہو جاتا ہے انسان کو۔ تو وہ فرماتے ہیں ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد چار بڑے مقاصد، ان میں سے تزکیہ ایک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ تھا کہ اپنی امت کا تزکیہ فرمائیں، چنانچہ جہاں بھی تزکیے کی ضرورت ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ آپ ان کو یوں فرمائیے، آپ ان کو یوں کہیے، آپ ان کو یہ حکم دیجئے، ورنہ اللہ تعالی شانہ براہ